سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جس میں وہ تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ازل کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دینا۔ تو ایک اتنا بڑا معاملہ کہ جس سے آدم علیہ السلام اماں ہوا کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا، تو کیا محض وہ ایک پھسل جانے کا معاملہ تھا؟ کیا وہ بہت معمولی نوعیت کا معاملہ تھا یا یہ کہ بہت بڑا معاملہ تھا؟ لیکن اس کو جو ہے وہ ازل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں مختلف علماء کرام کی مختلف رائے جو ہیں، ایک تو یہ بھی کہ جس جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، کیا وہ جنت وہی ہے کہ جو کہ اصلی جنت ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ تو بعض علماء کرام نے تو فرمایا کہ یہ وہی اصلی جنت ہے، وہیں پہ آپ تھے اور وہیں سے آپ کو جو ہے وہ زمین میں بھیجا گیا تھا۔ ایک اور علماء کرام کی جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چونکہ جنت کی صفت یہ ہے کہ اس کے لیے فرمایا گیا کہ خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان رہتا ہے، جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ وہاں سے نکالا نہیں جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور جنت تھی۔ اسے آزمائشی جنت بھی کہا جاتا ہے یا جنت الابتلاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ جنت کہاں تھی تو اس کے بارے میں بھی ایک رائے ہمیں ملتی ہے کہ یہ جنت شاید دنیا میں ہی کہیں موجود تھی، اور وہاں پہ وہ تمام سہولیات جو کہ جنت کی جیسی تھیں وہ وہاں پہ بھی میسر تھیں، اور پھر اس جگہ پہ جو یہ سارا معاملہ ہوا، آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی ساری آزمائش اور امتحان اور جو کچھ ان کے ساتھ زمین میں پیش آنا تھا، تو اس کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ وہاں پہ کیا گیا تھا۔ پھر اس جنت سے جو ہے یعنی کہ جو دنیا میں موجود ہے، اس سے پھر ان کو جو ہے اس زمین پہ جس پہ اب ہم موجود ہیں یہاں پہ اتارا گیا۔ لہٰذا مختلف علماء کرام کی مختلف رائے ہیں، لیکن جمہور جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں کی جنت ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ لیکن چونکہ جن لوگوں کا قرآن کی تفسیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو کم سے کم ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام کیا کچھ فرماتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے اقوال ہیں جس کو مختصر طور پہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، واللہ علم، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اور پھر چونکہ یہاں پہ ازل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس لفظ کی بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنے بڑے معاملے کو جو ہے وہ صرف چھوٹی سی غلطی اور پھسلن کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو بہت بڑے نقصان کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھے کہ یہ بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو یہ درخت کا پھل کھایا تھا، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جمہور کا عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو یقیناً آدم علیہ السلام نے یہ پھل جو ہے وہ نافرمانی کی نیت سے یا گناہ کی نیت سے تو نہیں کھایا تھا، لہٰذا ان کو کسی بھی طریقے سے دھوکے سے یا جھوٹ بول کے یا کچھ اور بات بیان کر کے جو ہے ان سے یہ پھل کھلوایا گیا تھا۔ اب وہ شیطان نے کیا جھوٹ بولے تھے، کیا دھوکے دکھائے تھے، کیا سب کچھ کیا تھا، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، لیکن اصل بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یقیناً اس نے کوئی ایسی ہی بات کہی تھی کہ جہاں اس نے گناہ کو بہت چھوٹا کر کے دکھایا ہوگا، بلکہ غلط چیز کو جو ہے وہ صحیح کر کے بتایا ہوگا، بلکہ سچ کو جو ہے وہ جھوٹ کے اندر جو ہے وہ چھپایا ہوگا، اور ان تمام طریقوں سے ہی، دھوکے سے ہی اس نے آدم علیہ السلام سے یہ خطا کروائی ہوگی۔ تو یقیناً انسان نے اس کو ہلکا ہی سمجھا ہوگا، معمولی سمجھا ہوگا، یا اس کو براہ راست گناہ نہیں سمجھا ہوگا، اور پھر یہ سارا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمیں قرآن پاک میں کیوں سنایا جا رہا ہے کہ جس انداز سے اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا وہ ان کے اولاد کے ساتھ بھی کرتا ہے، کہ ہمیں غلط کو صحیح کر کے دکھاتا ہے، بڑے گناہ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ تو گویا کہ جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو صحیح کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا سا کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور تم غلط سوچ سے تو نہیں کرے، غلط نیت سے تو نہیں کرے۔ اس طرح کے بہت سارے حربے جو ہیں وہ ہم سے بھی کروا کے جو ہے وہ ہمیں اس تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس ساری سچویشن کو، اس سارے منظر کو جو ہے وہ لفظ ازل کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، جو بظاہر ایک چھوٹا سا معاملہ نظر آیا، اسے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ انسانیت کو دیکھنا پڑا۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان انسان سے شروع میں چھوٹا گناہ ہی کرواتا ہے، پھر وہ چھوٹے گناہوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو گویا کہ ازل سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر جنت کی محرومی تک یہ بات پہنچی ہے۔ اور پھر تیسرا نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان پھسلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بہت چھوٹا سا سلپ ہوتے ہیں مگر ہمیں چوٹ جو ہے وہ بہت گہری لگتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو تھوڑا سا پھسلنا تھا، یہ آدم علیہ السلام اماں ہوا کو جو ہے وہ آسمان سے زمین کے اوپر لے کر آ گیا، اور جب آپ کی اولاد پھسلے گی زمین میں تو گویا کہ اس زمین سے وہ نیچے جو ہے وہ جہنم کی گہرائی تک چلی جائے گی۔
پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ ازل کے اندر ہی ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہے کہ ان دونوں کو پھسلا دیا یا بہکا دیا۔ ظاہری بات ہے کہ جنت میں کوئی ایک درخت ہوتا نہیں، بہت سارے حلال درختوں میں سے صرف ایک درخت ایسا تھا کہ جو کہ ممنوع تھا، تو اتنے سارے حلال درختوں میں سے گزار کے انہیں اس درخت تک جب لایا گیا ہوگا تو بہت سارے اچھے خیالات سے، بہت ساری باتوں سے جو کہ بظاہر بہت مثبت اور بہت اچھی نظر آ رہی ہوں گی، وہ دکھا دکھا کے، بتا بتا کے، جتا جتا کے پھر جو ہے وہ یہاں تک لا کے یہ خطا ان سے کروائی گئی ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا جو ہے یہ تثنیہ کی صیغے کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اماں ہوا کو بہکایا گیا تھا، بلکہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام تو پھر اس نقطے سے یہی بیان کرتے ہیں کہ اماں ہوا کی غلطی نہیں ہے، یہ بیک وقت دونوں سے جو ہے وہ خطا ہوئی ہے، جبکہ ہمیں دوسرے سورسز سے جو ہے یہ علم ملتا ہے کہ یہ غلطی جو ہے وہ اماں ہوا کی تھرو جو ہے آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اس لیے عورت کو جو ہے وہ خطا کار مانا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام کی بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں کہ جو اس قول کو قبول نہیں کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کیونکہ یہاں پہ براہ راست قرآن میں فَأَزَلَّهُمَا ہے کہ اس بہک جانے میں دونوں برابر کے خطا کار تھے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتے ہیں کہ مما کان فیہ، جس میں وہ تھے وہ اس سے نکال دیے گئے۔ اب وہ کس میں تھے؟ تو ایک تو ہمیں بالکل عام رائے مل جاتی ہے کہ وہ جس جنت میں تھے وہاں سے نکال دیے گئے، یعنی کہ آسمانوں سے جو ہے وہ زمین میں اتار دیے گئے، ایک تو قول ہمیں یہ ملتا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ براہ راست اللہ پاک نے جنت کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ مما، جس میں وہ تھے اس سے نکال دیے گئے، تو اس لیے ہمیں پھر اس میں دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو مقام ہے یہ قرآن پاک کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے کہ اس کا کوئی ایک جواب متعین کرنا، یہ ایک معنی متعین کرنا کہ وہ کس میں تھے اس سے نکال دیے گئے، یہ بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں یہ اقوال بھی ملتے ہیں کہ وہ جنت سے نکال دیے گئے، یا وہ دنیا کا کوئی باغ تھا جس سے وہ نکال دیے گئے، یا پھر جنت کے اندر جو جنتی اور صاف جنتیوں کے ہوتے ہیں جس میں وہ دونوں تھے اس سے پھر وہ نکال دیے گئے، کیونکہ جنتی انسان کو تو کسی قسم کی بھوک، پیاس، بول براز یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، لیکن اب ان دونوں نے چونکہ دنیا میں آنا تھا اور یہ ساری معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہونے تھے، تو گویا کہ وہ تمام صفات جو جنتی انسانوں کی ہوتی ہیں یا مخلوق کی ہوتی ہیں، اب وہ ان صفات سے نکال کے، ان کیفیات سے نکال کے جو ہے وہ اب دنیاوی جو انسان کو کیفیات اور عوارض ہونے تھے اس میں جو ہے وہ ڈال دیے گئے۔ اور بعض نے اس کو روحانی طور پہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان ظاہری بات ہے جنت میں جس روحانی مقام کے اوپر ہوتا ہے اور جس طرح کا انسان جنت میں ہوتا ہے اس طرح کا دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا وہ جو مقام جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ ان تمام روحانی کیفیات سے اور اس خاص نوعیت کا جو معاملہ تھا وہاں پہ اس سے جو ہے وہ نکال کے وہ اب ایک دوسری قسم کی کیفیات اور دنیا میں جو ہے وہ ڈال دیے گئے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں جو اہبتو کا لفظ ہے یہ ہبتا سے ہے، اور ہبتا کا مطلب ہوتا ہے کہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا، لہٰذا اس معنی کو دیکھتے ہوئے تو ایک قول یہی مراد لیا جاتا ہے کہ آسمانوں کی جنت سے جو ہے وہ زمین میں اتار دیے گئے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے کہ کسی کا کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پہ سیٹل ہو جانا، جیسے کہ آنے والی آیات میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے لفظ آیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک جگہ سے نکال کے کسی دوسری جگہ پہ جا کے جو ہے وہ آباد کر دیا گیا تھا۔ تو اس معنی کو دیکھتے ہوئے پھر وہ جو دوسری علماء کرام کی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ جنت کوئی دنیا ہی کی جنت تھی، دنیا ہی کا کوئی باغ تھا، اور وہاں سے جو ہے ان کو نکال کے اب اس زمین کے اوپر جو ہے وہ سیٹل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ دونوں رائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں جو کہا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہو جائیں گے، تو اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم و حوا جو ہے علیہم السلام یہ شیطان کے دشمن ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اب ان دونوں کا دشمن ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تمہارا تو دشمن ہے ہی صحیح، مگر وہ تمہیں بھی ایک دوسرے کا آپس میں دشمن بنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے اس نقطے کو یوں بھی بیان کیا کہ شیطان کو آدم اور اماں علیہم السلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ زمین پہ اتارا گیا تھا، تو اس کی دشمنی بالخصوص جو ہے وہ مرد اور عورت یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔